السلام علیکم، میرا نام محمد سعد ہے۔ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ تمام دیکھنے والوں کو میں اس چینل پہ ویلکم کرتا ہوں، کیونکہ میرا جو چینل ہے وہ کنسٹرکشن کے حوالے سے معلومات پرووائڈ کرتے ہیں۔ تو اسی حوالے سے آج میں ایک نیا ٹاپک لے کے آیا ہوں کہ جب ہم ود مٹیریل کام دیتے ہیں اور اس میں مطلب یہ جو ٹاپک ہے یہ بیسیکلی میں جو ہمارے ساتھ جو ناانصافی ہوتی ہے، جو ہم ٹھیکیدار ہیں، جو ہم کنٹریکٹر ہیں، ان کے ساتھ جو ایک ناانصافی ہوتی ہے اس پہ یہ ٹاپک ہے کہ عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو کنٹریکٹر ہے وہ جو ود مٹیریل جو کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں وہ بہت زیادہ پروفٹ کماتے ہیں۔ شاید یہ بات زیادہ تر لوگوں کے بارے میں درست بھی ہو جو ود مٹیریل کام کرتے ہیں، لیکن جو بلڈرز معیاری کام کرتے ہیں اور ریٹ بھی مارکیٹ کے مطابق چارج کرتے ہیں، ان کا مارجن اتنا زیادہ نہیں ہوتا کہ بعض اوقات پروجیکٹ کے دوران جو مٹیریل ہے اس کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے بھی کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتے ہیں۔ جب شروع میں پروجیکٹ کا ایگریمنٹ ہوتا ہے تو فنشنگ کی بڑی آئٹمز کا جو ریٹ ہے وہ بھی لکھ لیا جاتا ہے، جیسے ٹائل جو ہے وہ 2500 روپے میٹر والی لگائی جائے گی۔ اگر کسٹمر ٹائل پسند کرتے وقت 2800 والی سلیکٹ کرے تو 300 کا فرق الگ سے ادا کرنا پڑے گا۔ آپ اگر ٹھیکیدار ہے اس کو کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ آپ نے شروع میں ایگریمنٹ کیا کہ جو ٹائل ہے وہ 2500 تک لگے گی، لیکن جب کام شروع ہوتا ہے تو آپ اس کے بعد آپ کہتے ہیں جی آپ کو، یا آپ شو روم پہ جاتے ہیں ٹائل کے، آپ کو 2800 روپے والی کوئی ٹائل پسند آ جاتی ہے جو 2800 روپے میٹر ہے، تو 300 کا جو ڈفرنس ہے، مطلب 300 جو مہنگا ہے، جو ایکسٹرا پارٹ ہے وہ آپ کو الگ سے دینا پڑے گا۔ تو فنشنگ ورک میں بے شمار آئٹمز مختلف کوالٹیز کی استعمال کی جاتی ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ اکثر اوقات کسٹمر کام کے دوران کئی اضافی کام جو ایگریمنٹ میں شامل نہیں ہوتے وہ بھی اسی طے شدہ رقم میں کروانا چاہتے ہیں جو پہلے ہو چکے ایگریمنٹ، لیکن ایگریمنٹ سے ہٹ کے جو کام ہے۔ اب اصول تو یہ ہے کہ جو بھی کام اضافی ہو اس کے چارجز الگ سے ادا کر دیے جائیں، لیکن کئی جو مالک مکان ہے وہ یہ سوچ کر کہ یہ بلڈر نے تو جو میرا پروجیکٹ ہے اس سے لاکھوں روپے کما لیے، اب میرا یہ کام مفت میں کر کے دے۔ اور چھوٹے موٹے کام تو چلے بندہ کر دیتا ہے، لیکن اگر بڑا کام ہو جو زیادہ مالیت کے تو وہ بندہ کہاں سے کر کے دے؟ تو اگر بلڈرز ان کی فرمائش سن کے جو ہے وہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ اب اگر مالک سے اضافی رقم کا کہوں گا تو وہ لوگوں سے سنی بات پہ مزید پکا ہو جائے گا کہ جو سارے ٹھیکیدار جو ہے وہ بندے کو پہلے پھنسا لیتے ہیں، پھر ہر شے کے الگ الگ پیسے مانگتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جب آپ نے ایک بات طے کر لی ہے اور تمام چیزوں ہیں اس کی تفصیل جو ہے وہ آپ نے ریٹ کے ساتھ آپ کا ڈن ہو گیا ایگریمنٹ، تو جو بھی کام بعد میں آپ شامل کروائیں گے اس میں اس کے اخراجات تو اضافی آپ کو دینے پڑیں گے، یا تو آپ پہلے ہی وہ کام بھی شامل کروا لیں جو آپ نے اس ٹائم نہیں کروائے ایگریمنٹ میں، اگر نہیں کروائے تو بعد میں کروانے آپ نے وہ اگر کام کنٹریکٹر سے آپ نے کروانے ہیں تو اس کے پیسے آپ کو الگ سے دینے پڑیں گے۔ اب اس بات کو آپ سمجھیں کہ بلڈرز جو ہوتا ہے یا جو کنٹریکٹر ہے آپ کو سروس پرووائڈ کرتا ہے، لیکن سارا مٹیریل اسے مارکیٹ سے ہی خریدنا پڑتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ لکڑی کے کام کے دوران کوئی اضافی چیز بنوانے کی خواہش کریں اور بلڈرز اپنے جنگلات سے لکڑی مفت میں کاٹ کر لے آئے وہ چیز بنا دیں۔ اس نے بھی لکڑی اور جو دیگر اشیاء سامان ہے بازار سے ہی خرید کے وہ چیز بنانی ہوتی ہے، اور کاریگر بھی ہائر کرنے ہیں، اس کو مزدوری بھی دینی ہے۔ تو بلڈرز اگر آپ سے اضافی پیسے مانگتے ہیں تو یہ اس کا حق ہے، اس پہ باتیں سنانے یا اس کے بارے میں بدظن ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی چھوٹا موٹا کام ہو جس پہ زیادہ اخراجات نہ آ رہے ہوں تو بطور اچھے بلڈرز اور کنٹریکٹر وہ اپنی گڈ ول کے لیے اس چھوٹے کاموں کے چارجز نہیں لیتے، لیکن ایگریمنٹ لکھنے اور ریٹ طے کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ بعد میں پریشانی نہ ہو۔ اس طرح ہمارے ہاں ایک بار تو ریٹ طے کرتے وقت بحث ہوتی ہے اور کم سے کم ریٹ طے کروایا جاتا ہے۔ جب کسٹمر اور کنٹریکٹر آپس میں جب ریٹ طے کرتے ہیں تو اس پہ ایک تو کافی بارگیننگ ہوتی ہے کہ آپ ریٹ کم کریں اور کم کریں، ہمارے ساتھ بھی اسی طرح ہے۔
جبکہ کام جو کسٹمر ہے وہ کہتا ہے کہ جو ہے ہائی کوالٹی کا ہو، اور یہ سادہ سی بات عوام کو سمجھ نہیں آتی کہ ہائی کوالٹی کام کا بل بھی ہائی ہوگا۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ایک اچھی کوالٹی کی چیز جو 100 روپے میں تیار ہوتی ہے، کوئی بندہ اسی کوالٹی کی چیز 80 روپے میں کر دے اور اس میں کوئی ڈنڈی بھی نہ مارے۔ جس نے ریٹ کم کرنے ہیں اس نے لازمی طور پہ کوالٹی بھی ہلکی کرنی ہے۔ علی بات جھوٹ کا سہارا لے کے یا جھوٹی قسم کھا کے کسٹمر کو مطمئن کر لینا، یہ تو ایک الگ چیز ہے، لیکن کئی کسٹمر تو ایک بار تمام شرائط لکھ کے ریٹ طے کر لیتے ہیں، آخر میں جب فائنل بل ہوتا ہے تو نئے سرے سے اس میں ڈسکاؤنٹ مانگنے لگ جاتے ہیں، جبکہ اس وقت پروجیکٹ اختتامی مراحل میں ہوتا ہے، تمام بڑے اخراجات جو ہیں وہ کیے جا چکے ہوتے ہیں۔ اب بلڈرز ڈسکاؤنٹ کرے تو کہاں سے کرے؟ اگر اس کا پروفٹ پہلے ہی بہت مناسب ہے اور کام بھی اعلیٰ کوالٹی کا کیا ہے تو اس میں ڈسکاؤنٹ کا کوئی راستہ نہیں رہتا۔ یا تو آپ پہلے سے بتا دیں کہ میرا بجٹ بس اتنا ہے، اس سے زیادہ میں نہیں لگا سکتا، بس اسی میں یہ کام کرنا ہے۔ اگر آپ نے تو بلڈرز پلاننگ کرتے وقت دیکھ لے کہ کہاں کس حد تک کوالٹی میں کمپرومائز کی جا سکتی ہے۔ اگر آپ کسٹمر نے یہی کام کرنا ہے تو پھر بلڈر شروع سے ہی چیزیں دیکھ لیتا ہے کہ اس نے کوالٹی کو کہاں پہ کم کرنا ہے تاکہ اس کا پرافٹ نکلے، اگر آپ نے اس سے اینڈ میں دوبارہ ڈسکاؤنٹ مانگنا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ کسٹمر کو سوچنی چاہیے اور اس پہ غور کرنا چاہیے کہ اس ساری بات کرنے کا یہ مقصد ہے کہ جب آپ ایک جو بندہ ہے جس کو آپ نے کام دیا ہے بلڈرز کو، اس کے ساتھ جب آپ کی ایک چیز ایگریمنٹ فائنل ہو گیا، ریٹ فائنل ہو گیا، تو آپ اس چیز کو لے کے چلیں اور شروع میں ہی آپ ہر چیز اس میں شامل کر لیں ایگریمنٹ میں۔ اگر کام کے دوران آپ ایکسٹرا کام بیچ میں ڈالیں گے تو اس کا بل آپ کو ایکسٹرا دینا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اور اب مطلب کافی فرمائشیں ہوتی ہیں لوگوں کی کہ اس طرح نہیں، اس طرح کیا جائے یہ چیز۔ تو اب جو اچھے بلڈرز ہیں، میں اب ساروں کی بات نہیں کرتا، پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی، لیکن ایک اچھے بلڈرز کے لیے واقعی یہ چیز مشکل ہوتی ہے کہ وہ جو کسٹمرز کی، جو کلائنٹ کی جو فرمائشیں ہیں وہ ان کو پوری کر سکے۔ اگر اس کا پرافٹ، اس نے اپنا جو پرافٹ ہے وہ ایک مناسب پرافٹ رکھا ہے اور وہ اچھی کوالٹی آپ کو پرووائڈ کر رہا ہے، تو پھر آپ کا بھی حق بنتا ہے کہ آپ جب اس سے کوئی اور چیز اس سے کام کروائیں تو اس کے آپ کو اس کو علیحدہ سے پیسے دیں۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ یہ بات آپ کو سمجھ آئی ہوگی، اور اگر کوئی اس میں آپ کو اعتراض ہو، کوئی اس میں آپ میری بات سے ایگری نہ کریں تو مجھے کمنٹس میں بھی ضرور آپ نیچے بتا سکتے ہیں۔ اور اینڈ میں اگر آپ پہلی دفعہ چینل پہ آئے ہیں تو اس کو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کو شکریہ۔ اللہ حافظ۔